توبہ کرنا مشکل ہے کہ لمبی ابھی اتنے سے ٹائم میں قاسم صاحب سمجھ نہیں لگتی نا، چیز بنانے کے لیے کوئی ٹائم لگتا ہے. یہ چہرہ جو اللہ پاک نے بنایا ہے ہمارے سے پہلے بھی ہوتے آئی ہیں جی. نماز کے لیے ایک جگہ مقرر ہوتی تھی، جب اللہ کا بلاوا آ گیا تو دوڑ لگ جاتی تھی. جدھر بندہ رکا تو آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہو جاتی، پتھروں کی برسات. لیکن میرا نبی، ہمارے نبی جب دنیا میں آئے ان کے یا اللہ میں تو اپنی امت کو پتھر نہیں کھلا سکتا اس طرح. اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے اوپر کتنی کرم نوازیاں ہیں. تو سرکار نے عرض کی کہ یا اللہ میری امت اس طرح پتھر کھائے میں نہیں برداشت کر سکتا. اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ محبت اتنی ہے. کیا نام تھا آپ کا؟ اشفاق صاحب. تو ہماری دیکھیں نا ڈیوٹی، آخرت کی تیاری کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو کتنی عمر ہو گئی آپ کی؟ 40. پتہ چلا کہ 40 ایئر کدھر گئے ہیں؟ کل کی بات ہے، کام سیکھتے تھے، آج لوگوں کو کام کروا رہے ہیں. اپنا یونٹ ماشاء اللہ لگ گیا ہے. قاسم بڑا پیارا بچہ لگ رہا ہے ماشاء اللہ. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ سیفی جادو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کاش ہم جادوگر ہوتے ہیں تو آج آپ کی بھی داڑھی رکھوا کے جاتے ہیں، سر پہ دستار رکھوا کے جاتے ہیں نا. کاش ہم جادوگر ہوتے ہیں نا. بندے کو تو فکر ہے نا جی ہم نے جانا ہے آگے نا. بندے کو فکر نہیں ہے. دنیا میں اس طرح بندہ مہم ہو جاتا ہے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے. بچے کو ماشاء اللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی قاسم کو. دیکھیں میں بتا رہا تھا کہ ہر انسان کے وجود کے اندر 7 لطائف ہیں. ہر لطائف کے اوپر 10,000 غفلت کے پردے ہیں. یہ اشفاق نام ہے. اشفاق صاحب مجھے سوال کا جواب دینا ہے کہ کسی گورے نے تو نہیں ہمیں کہا جی آپ یہ والا اولیاء بنایا گیا. کسی کافر کو مسلمان کرنا، کسی کافر کو سرکار کے طریقے پہ لانا کوئی آسان تو نہیں. کوئی بندہ اپنا مسلک چھوڑتا ہے. تو ہمارے ایمان کی اتنی کمزوریاں ہوئی کہ ہمیں کوئی کہتا بھی نہیں تو ہم غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اسی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں دیکھے نا کوئی کہہ بھی نہیں رہا تو ہم یہ اصل ہمارا طریقہ کیا ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے. بندہ تیار ہے جی غلام بات کی. ہاں بس یہ ایک دو باتیں کر لینے دیں ہیں، یہ بہانہ ہی ہوتا ہے جی ہیں. شاید کوئی آخرت کے لیے دوست ہی بان جائے گی. اللہ پاک کی رحمت دیکھیں. بخاری شریف جلد نمبر 6 حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث لکھی ہے. تو آخرت والا دن ہوگا جب حساب کتاب شروع ہوگا، ایک بندے کو بلایا جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا بھی کتنے کمل کر کے. وہ بندہ اب کتنا کانفیڈنٹ ہوگا، عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے تو اعمال کتنے پہاڑوں جتنے اعمال ہیں، پہاڑوں جتنے اعمال. وہ نیکیاں کرتا رہا. اسے ایک اعتماد ہوگا، کانفیڈنس ہوگا کہ جی میں اپنا وقت ضائع کر کے نہیں آیا، تیاری کر کے آیا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے اعمال پہاڑوں جتنی، اتنی کی نیکیاں ہوں گی، اتنی کی نیکیاں ہوں گی کہ ان کی بلندی پہاڑوں جتنی، پہاڑوں جتنی بلندی. لیکن وہ حشر کا دن ہوگا نا، حساب کتاب کا دن ہوگا. تو وہ بندہ جب کہے گا جی میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، تو اللہ پاک فرمائے گا بھی اتنی نیکیاں کی ہیں. تو فرمائے گا جی میں نے آج انعام دینے کا وقت ہے، تو میں نے حساب کرنا ہے. اس بندے کو اتنا کانفیڈنس ہوگا. تو جب دوسرے ساتھیوں کو بلایا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی تو اتنی نیکیاں ہیں، تو میں اسے انعام دینے لگا ہوں. تو کسی بندے کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا ہے تو وہ سامنے آ جائے گی. ایک بندہ آئے گا، عرض کرے گا کہ یا اللہ میرا یہ معاملہ ہے. اللہ پاک فرمائے گا بھی اس کی ایک نیکی اسے دے دو. دوسرا آئے گا کہ یا اللہ میرا تو یہ معاملہ ہے. وہ نیکی اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی نیکی اسے دے دو. ایون کہ وہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ہیں. ایک وقت آئے گا وہ جو لوگوں کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے وہ ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی. وہ بندہ خالی ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، جیب خالی ہو جائے گی.
تو وہ بندہ سر نیچے کر کے جانے لگے گا تو پھر اللہ پاک اسے روکے گا. اللہ پاک فرمائے گا بھی ٹھہر جو ہے. تو جب اللہ تعالیٰ روکے گا پوچھے گا تو وہ سارا کچھ تو تقسیم ہو گیا, خالی ہو گیا, وہ بندے کا سر نیچے ہوگا. جب جانے لگے اللہ پاک روکے گا تو پھر اللہ پاک اسے ایک کتاب عطا کرے گا. جب وہ کتاب کھلے گی اس کتاب کے اندر اس کی نیکیاں لکھی ہوں گی. جب وہ کتاب کھولے گا کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکی کی نہیں, تو پوری کتاب اسے جب دی جائے گی تو وہ ساری کتاب اس کے نام پہ نیکیوں سے بھری ہوئی. وہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں. اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کس طرح محبت کرتا ہے. اللہ پاک اس وقت فرمائے گا کہ اے میرے بندے, جب تیری نیک اعمال تو کرتا رہا, سارا تقسیم ہو گیا, لیکن یہ جو تیری نیکیاں ہیں اس کے متعلق یہ کرام الکاتبین, ان فرشتوں کو بھی اس کے متعلق نہیں پتا. فرشتوں کو بھی اس وقت وہ بندہ یا اللہ میں نے تو یہ اعمال کیے نہیں, کہاں سے آ گئے. اللہ پاک فرمائے گا بھی تم نے جو نیکیاں کی, تو تم نے اتنی کی نیکیاں کر لی, تو تیرا تو دل ہی نہیں بھرا. پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ جو تیرے پاس تو ٹائم نہیں تھا, وقت نہیں رہ گیا تھا, لیکن جس وقت تو سوچتا تھا کہ یا اللہ اگر مجھے یہ اور چیز ملے تو میں اور تقسیم کروں, یا اللہ مجھے اگر اور دے تو میں اور تیرے رستے میں خرچہ کروں. وہ اب اس کی سوچ تھی, پہلے اس نے نیکیاں کی تھی, وہ اب اس کی سوچ کا صلہ اللہ پاک فرمائے گا جو تو نیک خواہشیں رکھتا رہا ہے, تو نیکیوں کے متعلق سوچتا رہا ہے, ان سوچ کی وجہ سے, اس تیرے احساسات کی وجہ سے میں نے تیرے اعمال 70 گنا زیادہ کر دیا. اللہ پاک فرمائے گا کہ جو تو سوچتا تھا کہ میرے پاس اور پیسے ہیں تو میں اللہ کے راستے میں دوں, میرے پاس اور آئے تو میں فلانے کی خدمت کرتا رہوں, اللہ پاک فرمائے گا کہ وہ تم نے عمل کیے نہیں, صرف تم سوچتے تھے. وہ جو تم سوچتے تھے وہ تمہاری سوچ کی نیکیاں میں اکٹھی کرتا رہا, تو یہ اعمال تیرے لیے بن گئے. اللہ پاک بندے کو کس طرح یار, یہ کیا ہے بخشش کے بہانے ہیں نا جی. اللہ پاک کس طرح بخشش کے بہانے ہیں, لیکن بندہ کہتا ہے نہیں ہے تو میں نے تو اس طرف آنا ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے اللہ پاک ہمیں اپنے اصل کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے.